بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند روز قبل کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ آسمان سے اترا اور اس نے مسجد کا ایک کنگرا اپنی چونچ میں اٹھا لیا۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا اس نے اپنا یہ خواب حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک غمزدہ ہو گیا اور ان پر گہری اداسی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلد وفات پا جائیں گے۔ یہ خواب اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تعبیر درست ثابت ہوئی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے کے بعد 110 ہجری بمطابق 728 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ افات تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں رقم تراز ہیں کہ دم مرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے، کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ عالم نظام میں مسکرا کیوں رہے تھے اور یہ کیوں فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ؟ فرمایا، مجھے دم نظام میں آواز آئی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں دہرا رہا تھا کہ کون سا گناہ۔ وفات کی شب کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور منادی ندا کر رہے ہیں کہ حسن بصری خدا سے ملے ہیں اور خدا ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو سارا بصرہ جمع ہوا اور بصرہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے لیے ایک نمازی بھی نہ رہا، یعنی اس وقت تمام لوگ جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھ رہے تھے۔ نقل ہے کہ بصرہ کی تاریخ میں آغاز اسلام سے لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں کسی وقت کی نماز ادا نہ کی جا سکی ہو۔ اس بات سے آپ کی محبوبیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اسی طرح بیان فرمایا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر دی ہے۔
بعد میں آنے والوں نے اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ بصرہ کی تاریخ میں آغاز اسلام سے لے کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں کسی وقت کی نماز ادا نہ کی جا سکی ہو۔ ہم شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حسن ظن رکھتے ہیں۔